واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عید الفطر جیسا عظمتوں اور برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے. ہم تمام کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ خالق کائنات، مالک دو جہاں نے ہم گنہگاروں خطاکاروں پر احسان فرماتے ہوئے ہم پر کمال درجے کی ہمدردی فرماتے ہوئے اللہ پاک نے ہمیں ایسا عظمت اور برکت والا اور خوشیوں والا دن اللہ نے عطا فرمایا ہے. حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ تو بتلاؤ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس مزدور کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک، اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس مزدور کی جو اجرت ہوتی ہے اس کی اجرت اسے دے دینا چاہیے، اس کی مزدوری اسے دے دینا چاہیے. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے میرے بندوں کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے میں نے اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کیا. انہوں نے میری رضا کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے، میری خوشی کے لیے میرے بندوں نے کھانا پانی خواہشات سب کچھ کو چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ رات کے وقت میں وہ میری عبادت کرتے رہے، قیام کرتے رہے، مجھ کو راضی کرتے رہے، مجھے پکارتے رہے، میری بارگاہ میں رجوع رہے، مجھ سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے. اے فرشتوں، تم گواہ ہونا، یہ جتنے بندے عید کی نماز کے لیے اپنے اپنے گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے فرشتوں، جب یہ لوٹیں گے اپنے گھروں کو تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ان کی ساری خطاؤں کو درگزر کر دوں گا. یہ بخشائے ہوئے، مغفرت کا پروانہ حاصل کیے ہوئے یہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے. میں ان کی دعاؤں کو بھی قبول کروں گا اور انہیں بخشش کا پروانہ بھی عطا کر دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ عید کا دن یہ بخشش کا دن ہے، عید کا دن یہ مغفرت کا دن ہے. اللہ کی بارگاہ سے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے اور بندوں کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ بندو، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے
جو روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ پاک کا اعلان ہوتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ تو اسی لیے یہ عید کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کا دن اسی لیے ہے کہ یہ دن ہماری بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے کے اندر کچھ اہم باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ سال ہر سال سے ہم خطبے کو سنتے ہیں عید کے دن کا، اور اس خطبے میں یہ بات بتلائی گئی، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اس خطبے کے اندر اس بات کا ذکر کیا، فرمایا کہ لیس العید لمن شرب واکل انما العید لمن خاف، کہ عید اس چیز کا نام نہیں کہ اچھا کھانے اور اچھا پینے کا نام عید نہیں ہے۔ عید اصل اس بات کا نام ہے کہ انسان عید کی جو خوشی ہے، جو مسرت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کو اپنے سینے میں پیدا کرے۔ اور کہا گیا لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، کہ عید اس چیز کا نام نہیں کہ ہم صرف اپنے لباس کو، اپنے ظاہر کو خوشبو سے معطر کر دے، اسی کا نام عید نہیں ہے۔ عید اس بات کا نام ہے کہ بندہ حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور گناہوں کی طرف کبھی نہ پلٹے، گناہوں سے رشتے کو توڑے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ حقیقت میں عید ہے۔ اور کہا گیا لیس العید لمن رکب الخطایا لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، کہ عید اس چیز کا نام نہیں کہ ہم اچھی سواریوں پر سوار ہو جائے، اچھی گاڑیوں پر سوار ہو جائے، یہ حقیقت میں عید نہیں ہے۔ عید اس چیز کا نام ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ حقیقت میں عید ہے۔ اسی لیے عید کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو متوجہ کرے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ عید کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ اللہ سے یہ عہد کرے کہ مالک، جو گناہیں رمضان سے پہلے ہم سے ہوتے تھے، اب رمضان گزر گیا ہے، اب ہم ان گناہوں کا دوبارہ اعادہ نہیں کریں گے، ان گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے اور ہم نیکیوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، عبادتوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے مسجدوں سے، اللہ کے ذکر سے، جس طرح قرآن سے ہم نے رشتے کو جوڑے رکھا تھا، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارا رشتہ اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے جڑا رہے گا۔ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارا رشتہ اللہ کے کلام قرآن سے ہمارا رشتہ جڑا رہے گا۔ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارا رشتہ نیکیوں سے، صدقات سے، خیرات سے، اعمال صالحہ سے، جن کاموں سے اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے ہمارا رشتہ جڑا رہے گا، مضبوط رہے گا۔ ہم نفس اور شیطان کے مکر میں نہیں آئیں گے، ہم رحمان کو راضی کریں گے۔ اس بات کا عہد کرنا یہ عید کی اصل روح ہے، اور اسی کو اصل میں عید کہا کرتے ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ عید کا دن ہے، مولا کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر میں روکھی سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے،
لیکن آپ اپنے گھر کے کونے کے حصے میں سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو مولا کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت، فاتح خیبر، باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ سنو، اچھے کھانے اور پینے کا نام عید نہیں ہے، اچھا پہننے کا نام عید نہیں ہے، عید حقیقت میں اس بات کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے کہ ہم سے ہمارا مولا راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جس رب نے ہم کو رمضان دیا، جس رب نے ہم کو روزے دیے، جس رب نے آج ہم کو عید کا دن عطا فرمایا ہے، اس رب سے محبت کرے، اس کا خوف سینے میں رکھے، اس کو راضی کرے۔ حقیقت میں یہ اصل عید کی روح ہے اور اسی کو عید کہا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، تیرے جب کی دی تیری جب کے دید ہوگی وہی میری عید ہوگی۔ یعنی ہم اللہ اس کے رسول کو جس وقت راضی کریں گے وہی دن بندے مومن کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور بزرگوں نے کہا کہ جس دن تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیے اور جس دن تم نیکیوں میں زندگی کو گزارے، حقیقت میں وہی دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ تو زندگی کے ہر دن کو ہم عید کا، خوشی کا دن منا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑے اور اللہ اس کے رسول سے اپنے رشتے کو جوڑے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب۔ اے بندو یاد رکھ لو، اللہ کی آیتوں سے، رسول پاک کی احادیث سے، قرآن سے اور مصطفیٰ کی حدیثوں سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ انہی لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو بے عقل ہوتے ہیں اور جن کے پاس عقل کا فقدان ہوتا ہے، انہیں اللہ اس کے رسول کی لاکھ باتیں ان کو سنائیں، قرآن و حدیث کی ہزاروں آیتیں احادیث سنائیں، لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے میرے بندے ہیں وہی نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو آپ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم دنیا کے گوشے گوشے میں دین کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر چلنے کی بات ہو رہی ہے، نیکیوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت کی باتیں ہو رہی ہے، برے کام کرنے والوں کے لیے دوزخ کا ذکر قرآن اور حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے کانوں پر یہ ساری چیزیں پڑ رہی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جتنا سنتے جا رہے ہیں اتنا بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے کہا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنا نیکی کی بات عام کی جا رہی ہے اتنا لوگ نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں، گناہوں سے اپنے رشتے کو جوڑ لگے ہیں۔ نیکی کی بات کا اثر نہیں ہوتا، خیر کی بات، بھلائی کی بات، اللہ اس کے رسول کی رضا والی بات، جب کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے تو اس کا اثر ایک بندہ مومن کے دل پر ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب خوف خدا، خشیت الہی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو ایک بندہ مومن کا دل کانپ جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب قرآن پر ہے، ہمارا ایمان مصطفیٰ کی احادیث کریمہ پر ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں جن حالات کو دیکھنے کے بعد تعجب ہو رہا ہے
کہ آج بھی ہماری قوم زمانے جاہلیت کی طرح جہالتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، بد اخلاقیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی ہماری قوم کے اندر جہالت اور بد اخلاقی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جتنا کہا جا رہا ہے، جتنا پڑھا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، واعظ و نصیحتیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کسی خیر کی بات کا اثر نہ ہونا، یہ کس کی علامت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے نافرمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان وعظتا، اگر آپ ہم کو وصیحت کرے، نصیحت کرے یا نہ کرے، ہم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ کون کہا ہے؟ یہ ایمان والوں نے نہیں کہا، یہ خدا کے نافرمانوں نے کہا ہے۔ یہ کفار اور مشرکین نے پیغمبروں سے کہا کہ آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنی والی زندگی گزاریں گے، جو ہمارے من میں آئے گا، جو ہم کو اچھا دکھے گا، جو ہمارے دل کو پسند آئے گا، ہم وہی کام کریں گے۔ آپ لاکھ کچھ بھی کہتے رہے، ہم کو تمہاری باتوں کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ آج یہی حال، جس طرح زمانے جاہلیت کی قوموں نے اپنے نبیوں سے کہا تھا، رسولوں سے کہا تھا، آج یہی حال آج ہم ہمارے معاشرے کے افراد کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ آئے دن قتل و غارت گری کے واقعات، آئے دن لڑائی جھگڑے کے واقعات، آئے دن خودکشی کے واقعات، آئے دن میاں بیوی کے جھگڑوں کے واقعات، آئے دن اختلافات، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں آج معاشرے کے اندر عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو چکنے گھڑے کی طرح ہے کہ جب گھڑا چکنا ہو جاتا ہے، لاکھ پانی ڈالا جائے اس پر پانی نہیں ٹکتا ہے۔ یہی حالت، یہی کیفیت آج ہمارے پاس اکثریت نظر آ رہی ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ایمان والے کی پہچان قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ ایک صحابی رسول اپنے غلام کو مار رہے تھے، اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو دیکھا تو پیچھے سے جب آواز دی حضور نے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جتنی قدرت تم اس غلام پر رکھتے ہو، اس کو سزا دینے پر، اس کو تکلیف دینے پر جتنی قدرت تم رکھتے ہو، تم کو سزا دینے پر اللہ پاک اس سے بڑھ کر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے پاس اس سے بڑھ کر قدرت ہے، وہ تم کو بھی سزا دے سکتا ہے۔ جب حضور کا فرمان، پیارے نبی کا قول، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات صحابی رسول کے کان میں پڑے تو بے چین ہو گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نصیحت کی مجھے کہ تم جس طرح اپنے غلام پر طاقت رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، اللہ پاک تم سے بڑھ کر تم پر قدرت رکھتا ہے۔ حضور آپ کے اس فرمان نے میرے دل کے اندر کھلبلی مچا دی ہے۔ آقا آپ گواہ رہنا، میں اس غلام کو ابھی اسی وقت آزاد کر دیتا ہوں، اسی وقت اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ دیکھیں فرمان مصطفیٰ کا کیسا اثر صحابی رسول کے سینے پر ہوا۔ اسی لمحے آپ نے غلام کو آزاد کیا، اور جیسے ہی غلام کو آزاد کیا تو پیارے نبی نے فرمایا اگر اس طرح تم نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو چھو لیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، ہم رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے آج معلومات ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن دل نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے جا رہے ہیں، بولنے والے بولتے جا رہے ہیں، انسان کسی کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ماں باپ کی نصیحت سننے کے لیے تیار ہے،
نہ استادوں کی نصیحت سننے کو تیار ہے، نہ بیوی بچوں کی نصیحت سننے کو تیار ہے، کوئی انسان کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی سیلف لائف زندگی گزارنا چاہتا، من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جیسا میرا جی چاہے میں ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کی یہ کی کوشش ہے اور ہر کوئی اسی پر راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، رمضان کا مہینہ ہم کو یہ تربیت دے کر گیا ہے کہ اے خدا کے بندو، تم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو رب چاہی زندگی گزارا کرو۔ جو رب کی چاہت ہے، جو رب کے مصطفیٰ کی چاہت ہے، ان کی چاہتوں پر اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا کرو۔ اپنی اوقات، اپنی حیثیت پر نظر رکھو۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کوئی بڑے ایسی طاقت اور پاور نہیں رکھتے کہ جو خدا کی قدرت سے مقابلہ کر سکے۔ آج خطبہ عید میں آپ سنیں گے، خطبہ عید میں یاد دلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے این الفراعین این الجبابرہ، کہ لوگوں تم سے پہلے بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں، ان میں فرعون بھی گزرا ہے، ان میں عمالقہ بھی گزرا ہے، ان میں بڑے بڑے نمرود جنہوں نے خدائی کے دعوے کرے ہیں۔ خطبے میں یاد دلایا جاتا ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا ان کو موت نے آ کر ان کو دبوچ نہیں لیا؟ کیا آج ان کا نام لوگ برائی سے نہیں لیتے ہیں؟ ان نافرمانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے تم عبرت حاصل کرو، ان کے ذریعے تم نصیحت حاصل کیا کرو۔ تو بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج کا خطبہ عید الفطر کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، ہر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے۔ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے محاسبے کے لیے، ہمارے جائزے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں عبادتوں سے رشتہ جوڑا، نیکیوں سے رشتہ جوڑا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ویسے ہی برقرار رہے، اخلاق کو بہتر بنائیں۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کمسن صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ جن کا نام تھا، وہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے گم ہو گئے تھے۔ کسی نے ان کو خرید لیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ غلام ہوتے ہوتے وہ پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور حضور کے پاس غلامی والی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے نبی کے گھر میں صاف صفائی کرتے، حضور کی خدمت کرتے۔ کم عمر کے تھے، کم سن تھے، جوان نہیں تھے۔ تو کسی ان کے قبیلے کے کسی انسان نے آ کر ان کو دیکھ لیا اور دیکھ کر ان کے باپ اور چچا کے پاس جا کر کہنے لگے کہ میں نے تمہارے گمشدہ بیٹے کو دیکھ لیا ہے، وہ تمہارا گمشدہ بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے، ان کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ تو باپ اور چچا کو معلوم ہوا تو خوشی خوشی اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی خدمت میں ہمارا بیٹا جو گم ہو چکا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہے، غلامی والی زندگی گزار رہا ہے۔ میں اپنے پاس تھیلیاں بھر کر اشرفیاں لایا ہوں، دینار و درہم میرے پاس ہے، یہ اشرفیاں، یہ دینار و درہم لے لو، مجھے میرا بیٹا واپس کر دو۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر زید تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ دینار و درہم کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خوشی خوشی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو بلایا تو جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے والد بھی آئے ہیں، میرے چچا بھی آئے ہیں، خوشی سے والد کے سینے سے چمٹ گئے، رونے لگے باپ کی یاد میں۔ باپ نے بھی رویا، چچا نے بھی رویا، آپس میں بڑی پیار محبت کی باتیں ہونے لگی۔ اس کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے بہت سے دینار خرید لایا ہوں تاکہ تجھے غلامی والی زندگی سے چھڑا کر تجھے آزادی والی زندگی عطا کروں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں اس
مبارک اس اخلاق والی ہستی کی صحبت میں رہتا ہوں کہ جو غلاموں کو بیٹوں کی طرح توجہ دیا کرتے ہیں، غلاموں کو بیٹوں کی طرح فکر کیا کرتے. کہنے لگے ابا جان آپ کی میری محبت حق ہے، لیکن میں نبی کے دربار کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، حضور کی صحبت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. باپ پریشان ہے، کہتا ہے کہ بیٹا آزادی والی زندگی پسند ہے یا غلامی والی زندگی پسند؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان بات یہ ہے کہ میں اس ہستی کی غلامی کر رہا ہوں جو بادشاہت سے زیادہ بہتر ہے، جو بادشاہت سے زیادہ بہتر ہے. کہنے لگے کہ میں اس نبی کی صحبت میں رہتا ہوں کہ جن کی خدمت کرتا ہوں ایک غلام کی طرح نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر چاہا کرتے ہیں. ان کی صحبت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا لہجہ، ان کا رویہ اتنا پیارا ہے کہ ایک لمحہ بھر بھی میں پیارے نبی کی صحبت کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی صحبت میں رہنے والے غلامی کو پسند کر لیتے لیکن دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنے نہیں پاتے، غلامی والی زندگی کو پسند کرتے. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی پیارے نبی کے اخلاق کو، حضور کے کردار کو اپنائیں، اور ہماری صحبتوں میں رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، چاہے کوئی کاروبار کرے، تجارت کرے، دکانداری کرے، بزنس کرے، چاہے ہمارے گھر میں ہو یا باہر ہو، ہر ایک کی تمنا ہو کہ ہم نبی کے غلاموں کے ساتھ بھی زندگی گزارا کریں. تو بہرحال یہی عید الفطر کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، نیکیوں سے محبت کریں، رسول پاک کے اخلاق کو اپنائیں، اور کوشش یہاں یہ کریں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی یہ نیکیوں کا سلسلہ، یہ عبادتوں کا سلسلہ، یہ نمازوں کا سلسلہ، یہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ خدا را اس سلسلے کو قطع نہ کرے. اسی میں ہماری زندگی کا سکون ہے، اسی میں ہماری زندگی کا اطمینان ہے. یہی رمضان کا مقصد ہے کہ رمضان ہمیں خدا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، ہم خدا سے جڑے رہے، شیطانی اور نفسانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. عید کی خوشیوں میں آ کر بہت سے نوجوان ہمارے گاڑیاں بھگاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. عید کے دن ہمارے نوجوان عید کا خصوصی شو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کو جاتے ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے. عید کے دن ہمارے گھروں کے بچے کونے میں بیٹھ کر لیٹری کھیلتے ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے. تو خدا را عید کا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے. اس دن ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عید الفطر کی جو برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق